طلاق یافتہ مگر اس کی محبت نے زندگی بدل دی۔ رات کے آخری پہر جب پورا شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، تہمینہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو کبھی احسن کے ساتھ گزرتی شاموں میں ہوتا تھا۔ اب ہر لمحہ ایک بوجھ سا لگتا تھا۔ کمرے کے اندھیرے میں تسبیح کے دانے اس کے ہاتھوں میں گردش کرتے رہتے، مگر دل کے زخموں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ 3 سال گزر چکے تھے طلاق کو، مگر وہ دن جیسے کل کی بات ہو۔ ہر لفظ، ہر الزام اب بھی اس کے کانوں میں گونجتا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے پر اداسی مگر ہونٹوں پر ایک مجبوری مسکراہٹ۔ وہ عورت جو کبھی خواب دیکھتی تھی اب صرف حقیقتوں سے سمجھوتا کرنا جان گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا۔ بچوں کے اسکول میں ٹیچر بن گئی اور دل کے خالی پن کو مصروفیت سے بھرنے لگی۔ زندگی نے جیسے ایک نئی شکل اختیار کی تھی، مگر تنہائی اب بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن اسکول میں اطلاع ملی، نیا پرنسپل آیا ہے۔ فراز احمد ایک پرسکون شخصیت، نرم لہجہ اور گہری سوچ والا انسان جب پہلی بار تہمینہ سے ملا تو اس کے انداز میں ایک وقار اور خاموشی نے فراز کو متاثر کیا۔ اگلے چند دن اسکول کے کام کے دوران دونوں کے درمیان رسمی بات چیت شروع ہوئی، مگر فراز کو محسوس ہوا کہ یہ عورت عام نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا درد چھپا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اسکول کے صحن میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ فراز نے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ تہمینہ نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیونکہ کچھ باتیں بول کر ہلکی نہیں ہوتی، وہ دل میں رہ کر بھی آواز بن جاتی ہے۔ فراز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور دل میں ایک انجانی نرمی اترتی گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے تہمینہ کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا ہے جو کسی نے سمجھا نہیں۔ وہ لمحہ خاموش مگر یا بامانی تھا۔ اس دن کے بعد فراز کے لیے تہمینہ کولیگ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی عورت بن گئی جس کے زخم وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہ حوصلہ تھا جو انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ فراز نے خود سے کہا، شاید اس عورت کے قریب جانا آسان نہیں، مگر اس کی خاموشی میں کوئی کہانی ضرور ہے۔ فراز کے دل میں تہمینہ کی خاموشی اب ایک راز بن چکی تھی۔ وہ ہر دن اسکول آتا مگر اس کی نگاہیں لاشعوری طور پر تہمینہ کو تلاش کرتی رہتی۔ کبھی وہ کلاس میں بچوں سے بات کرتی تو فراز دور کھڑا اس کی نرمی دیکھ کر حیران ہوتا کہ جو عورت اتنی ٹوٹی ہوئی لگتی ہے اس کے اندر اتنی مضبوطی کہاں سے آئی۔ ایک دن اسکول میں بارش ہونے لگی، بچے خوشی سے چیخنے لگے، مگر تہمینہ کھڑکی کے پاس جا کر بس خاموشی سے آسمان کو دیکھتی رہی۔ فراز اس کے پاس آیا اور بولا، بارش کی بوندیں دل کے زخموں کو نرم کر دیتی ہیں۔ تہمینہ نے ہلکی مسکراہٹ دی اور کہا، کچھ زخم تو ایسے ہوتے ہیں جن پر بارش بھی مرہم نہیں رکھ پاتی۔ فراز کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ عورت صرف ماضی کی نہیں بلکہ کسی ادھوری دعا کی تصویر ہے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ سا بننے لگا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد کبھی کبھی فراز اسے گاڑی تک چھوڑ دیتا، مگر بات ہمیشہ بس چند لفظوں میں ختم ہو جاتی۔ ایک دن اسکول کے بعد جب سب جا چکے تھے، تہمینہ کلاس میں بیٹھی کاپیوں کی چیکنگ کر رہی تھی۔ فراز آیا اور بولا، آپ اتنی دیر تک کیوں رک جاتی ہیں؟ گھر والے فکر نہیں کرتے تمہیں؟ تہمینہ کے چہرے پر سایہ سا آیا اور اس نے آہستہ کہا، گھر والے نہیں ہیں، صرف ایک خاموش کمرہ ہے جہاں میں خود سے باتیں کرتی ہوں۔ فراز نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی انسان کو خود سے زیادہ کسی دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ بن گیا۔ فراز نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اب تہمینہ کے دل کے دروازے تک ضرور پہنچے گا۔ اگلے دن اس نے بہانے سے اس کے لیے چائے لائی۔ تہمینہ نے حیران ہو کر دیکھا تو فراز نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھار کسی کے لیے ایک کپ چائے کافی ہوتی ہے۔ زخموں کو بھولنے کے لیے تہمینہ نے وہ چائے قبول کر لی، اور اس دن پہلی بار اس نے فراز کی آنکھوں میں اپنے لیے خلوص دیکھا۔ اس کے دل کے بند دروازے جیسے آہستہ آہستہ کھلنے لگے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی
وہ خوف تھا کہ کہیں پھر سب کچھ نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا تقدیر واقعی دوسری بار خوشی دیتی ہے یا پھر ایک نیا امتحان ہونے والا ہے۔ تہمینہ اور فراز کی خاموشی میں ایک انجان سی قربت بڑھنے لگی تھی۔ اب اسکول میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب فراز تہمینہ سے بات نہ کرتا، کبھی کسی بچے کی شکایت کے بہانے، کبھی کسی فائل کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے، مگر حقیقت میں وہ صرف اس کی مسکراہٹ دیکھنے آتا تھا۔ تہمینہ بھی اب اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر خود سے یہ اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل پھر سے کسی خواب میں نہ الجھ جائے۔ وہ اکثر رات کو قرآن کھول کر بیٹھتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ، اگر یہ احساس غلط ہے تو اسے دل سے نکال دے، مگر ہر دعا کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے فراز کا چہرہ آ جاتا۔ ایک دن اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ تہمینہ بچوں کے ساتھ اسٹیج پر مصروف تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ سب بچے گھبرا گئے، مگر فراز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اسے سنبھال لیا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تہمینہ نے پہلی بار اتنے قریب سے اسے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں خلوص بھی تھا اور وہ درد بھی۔ فراز نے دھیرے سے کہا، تہمینہ آپ مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی کو سہارا دے دینا چاہیے۔ اس کے لفظ دل کے اندر تک اتر گئے۔ اس رات تہمینہ نے پہلی بار اپنے دل کے درد کو قبول کیا۔ اس نے مان لیا کہ فراز کی موجودگی اس کے زخموں کو بھر رہی ہے۔ اگلے دن جب فراز اسے دیکھنے آیا تو وہ پہلے سے کچھ مختلف تھی۔ چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، آج موسم اچھا ہے۔ فراز نے کہا، ہاں، مگر آج آپ موڈ موسم سے بھی اچھا ہے۔ دونوں نے ہنس دیے، مگر دلوں میں کچھ بدلنے لگا تھا، جیسے امید کی کرن نے اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ کچھ دنوں بعد فراز نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ تہمینہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے۔ ماں پہلے تو حیران ہوئی، مگر جب اس نے اپنی ضد اور سچائی نے انہیں قائل کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ اس دن جب فراز کی ماں تہمینہ کے گھر پہنچی تو تہمینہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ حیران تھی کہ زندگی جس نے سب کچھ چھین لیا تھا وہی اب اسے دوبارہ ایک آس دے رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ اٹھی، یا اللہ، شاید میری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ تہمینہ کے لیے وہ دن کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے فراز کی ماں کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ، آدھا چہرہ ڈھانپے ہوئے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بیٹا میں ایک ماں بن کر آئی ہوں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف ایک نیک بیٹے کی خواہش ہے جو ایک اچھی اور درد سمجھنے والی بیوی چاہتا ہے۔ تہمینہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھمایا تو فراز کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹی تم نے زندگی کی سختیاں دیکھی ہیں، مگر تمہارا صبر تمہارے چہرے پر روشنی بن کر چمک رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ روشنی ہمارے گھر کا سکون بن جائے۔ امی کے آنسو روک نہ سکے۔ وہ بولی، بہن میری بیٹی نے بہت دکھ سہے ہیں، بس دعا کریں کہ اب اللہ اسے سکون دے۔ فراز کی ماں نے کہا، انشاءاللہ میری بہن سکون ہی لائیں گے۔ ہم ان کی رخصتی کے ساتھ ہی جیسے گھر میں بہار آ جائے گی۔ چند دن بعد رشتہ طے پا گیا، مگر تقدیر ایک بار پھر اپنا امتحان لینے کو تیار تھی۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ دن بعد فراز کی ماں اچانک بیمار ہو گئی۔ تہمینہ روزانہ ان کے گھر جا کر خدمت کرتی، کبھی دوا دیتی، کبھی کھانا بناتی۔ فراز ہر لمحہ اس کی شکر گزار نگاہوں سے دیکھتا رہا، مگر ایک رات فراز کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ اس لمحے تہمینہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ وہ ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، یا اللہ، ابھی تو میری زندگی میں سکون آنے لگا تھا، ابھی تو میری خوشیاں لوٹی تھیں، پھر کیوں چھین لیا؟ یہ سہارا اس کے آنسو فراز کے دل میں تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ اگلے دن تدفین کے بعد جب سب لوگ جا چکے تھے تو فراز نے تہمینہ سے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں میرا ساتھ دینے سے ڈر لگتا ہے، مگر آج اگر تم میرے ساتھ نہ رہی تو میں خود کو کھو دوں گا۔ تہمینہ نے اشک بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، فراز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں وہ صبر دے جس میں ہماری قسمت چھپی ہے۔ اس کے لفظ دل میں تراش گئے، جیسے کوئی دعا ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔
तहमीना छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, जैसे किसी खोई हुई दुआ को तलाश कर रही हो। आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों में गुम हो रहे थे। उसके जहन में वो लम्हे बार बार पलट कर आ रहे थे जब फराज की माँ ने उसके हाथ थाम कर कहा था, बेटी अब तुम इस घर का सुकून बनोगी। मगर अब वो सुकून जैसे कहीं खो गया था। दिल में एक खौफ सा बैठ गया था कि शायद खुशियाँ उसके नसीब में लिखी ही नहीं। फराज ऐसा कदमों से उसके करीब आया। उसने देखा तहमीना की पलकें भीगी हुई थीं, चेहरे पर सुकून था, मगर दिल की गहराइयों में एक तूफान छुपा था। तहमीना, फराज ने धीरे से पुकारा, मगर वो खामोश रही। वो करीब आया, उसके सामने खड़ा होकर बोला, मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो, मगर तुम्हारा ये खौफ, ये खामोशी, ये सब ख़त्म कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरा वो ख्वाब हो जो अब आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। तहमीना ने उसकी तरफ देखा, नज़रें कांप रही थी। फराज, अगर ज़िंदगी भर से इम्तिहान ले लो, अगर मैं तुम्हें भी खो दूँ तो मैं दोबारा टूटने का हौसला नहीं रखती। फराज ने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब की बार तुम अकेली नहीं हो। अब तुम्हारा दुख, तुम्हारी थकन, तुम्हारा हर दर्द मेरा है। अगर तकदीर हमें फिर आजमाएगी तो हम दोनों साथ खड़े होंगे। इस लम्हे तमीना की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। वो उसके सीने से लग गई। फराज, तुमने वो कहा जो मैं बरसों से सुनना चाहती थी। किसी ने कभी नहीं कहा कि मेरा दुख भी उसका है। बारिश तेज़ हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उनके दर्द को सुन रहा हो। वक्त गुजरता गया। फराज ने वादा निभाया। उसने तहमीना को ऐसा एहतराम दिया जो शायद उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। लोग अब भी उसे तलाक याफ्ता कहकर याद करते थे, मगर फराज कहता, ये वो औरत है जिसने दर्द को दुआ बना दिया। एक दिन जब वो दोनों मस्जिद के बाहर बैठे थे, तहमीना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, फराज, अल्लाह ने मेरा दुख ख़त्म नहीं किया, मगर उसने मेरे दुख को तुम में बदल दिया। तुम दुआ बनकर आए हो और मैं अब हर नमाज में तुम्हें मांगती नहीं, तुम्हारा शुक्र अदा करती हूँ। फराज मुस्कुरा दिया। तमीना, जब औरत दुआ बन जाती है तो मर्द के लिए जन्नत का रास्ता खुल जाता है। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में बरसों की थकन, सब्र और सुकून छुपा था। हवा के झोंके ने उसके बालों को छुआ तो फराज ने ऐसा से कहा, अब ये कहानी मुकम्मल हो गई। तहमीना, वो बोली नहीं, फराज, कहानियाँ कभी मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ दुआ बनकर दिल में रह जाती है। और फिर अजान की आवाज़ गूंजी। तहमीना ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। आंखें बंद करके लबों पर सिर्फ एक लफ्ज़ आया, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश थम चुकी थी, मगर फ़ज़ा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। शायद सब्र की, शायद मोहब्बत की, या शायद इस दुआ की जो आखिरकार कबूल हो गई थी। इख्तिताम, टूटे ख्वाबों की नई सुबह। एक ऐसी औरत की कहानी, शिकस्त से नहीं सब्र से जीती, और एक ऐसे मर्द की जो मोहब्बत नहीं इबादत बन गया।